نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں ایک خالہ ہیں، ان کے گھر آپ کبھی کبھی دوپہر کو آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ وہاں سو گئے، آپ اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے جو سمندر کے پانی پہ تختوں پر اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، ان سب لشکر والوں کے لیے رب نے جنت واجب کر دی۔ امام بخاری نے اس کو 6 جگہوں پہ نقل کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ لشکر قبرص کی طرف گیا، کشتیوں پہ بحری جہاز پہ سوار ہو کے، جس میں بڑے بڑے جیش صحابہ شامل ہوئے، اور اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا معاویہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کی جب خالہ نے یہ بات سنی نا، تو انہوں نے آپ سے درخواست کی، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے اس لشکر میں کر دے۔ دعا کی درخواست کی۔ سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے دعا کی درخواست کرے، یہ جائز ہے۔ آپ کی خالہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اس لشکر میں کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں ہو گئی، تو ان میں ہو گئی۔ اس روایت کا جو دوسرا حصہ ہے جسے عام لوگ بیان نہیں کرتے، اور امام بخاری اسے 6 جگہوں پہ لائے ہیں۔ آپ دوبارہ سو گئے، آنکھ لگ گئی، آپ اٹھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے ایک اور لشکر دکھایا گیا، اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، فتح نہ، حملہ کرے گا، مغفور لہم، وہ بخشا بخشایا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں روانہ ہوا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر، حضرت حسین، حضرت حسن، یہ سارے صحابہ کھچے چلے آ رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہونا ہے جس کو آقا نے مغفور لہم ہونے کی بشارت دی۔ اس لشکر کا سالار یزید بن معاویہ ہے، وہ سالار ہے اس لشکر کا۔ لوگ جتنی باتیں کرتے رہیں، ہاتھ پاؤں مارتے رہیں، تل ملاتے رہیں، کسی اور کو سالار بناتے رہیں، یزید تھا ہی نہیں کہتے رہیں، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کن کتابوں سے ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یزید نہیں تھا جی، وہ تو فلاں صحابی تھا؟
حدیث کا راوی کہتا ہے قال محمود بن ربی، حدیث کا راوی محمود بن ربی کہتا ہے کہ جب یہ لشکر روانہ ہوا علیہ یزید بن معاویہ، اس کا سالار کون تھا؟ تو بخاری میں آپ تاریخ کی جھوٹی روایتیں بنا بنا کے پیش کرتے رہتے ہو. بحث تو ہم وسیلے کی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات یہ آ گئی ہے تو تھوڑی سی بات اس پر کر لیتے ہیں. تھوڑی سی بات، جن لوگوں نے یزید پہ تبرہ کرنا ہے اس کو زانی، شرابی، کبوتر باز، فاسق، فاجر، خبیث، پلید کہنا ہے، وہ سیدنا معاویہ کا دامن نہیں بچا سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سیدنا معاویہ کا دامن بچائیں. اس کے بعد وہ حضرت سیدنا معاویہ کے متعلق بھی اچھا ذہن نہیں رکھے. ہمارے علماء دیوبند میں لوگ ہوئے، چکوال سے قاضی مظہر حسین ہوئے، واکینٹ سے لال شاہ بخاری ہوئے، ان کی آپ استخلاف یزید پڑھیں، ان کا آپ خارجی فتنہ پڑھیں چکوال والوں کا. لال شاہ صاحب نے استخلاف یزید میں لکھا معاویہ کی انادی غلطیاں، اجتہادی نہ، کون سی انادی، صحابی کے بارے میں. اور آج لال شاہ صاحب کے جو شاگرد ہیں ہماری ان باتوں سے تل ملا اٹھتے ہیں اور ہم پر وہ تنقید کرتے ہیں، ہمیں پھر وہ گالیاں نکالتے ہیں. وہ جی بزرگ ہیں، ہمارے استاد ہیں. میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو بڑا بزرگ کون ہے، لال شاہ بخاری صاحب یا معاویہ؟ پہلے یہ فیصلہ کرو بڑا بزرگ کون ہے. لال شاہ بخاری صاحب جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے نا، جہاں معاویہ پیشاب کرتا تھا نا اس کے برابر بھی نہیں. بزرگ بچانے ہیں نا تو پھر بڑے بزرگ بچاؤ. اگر بزرگی بچانے ہیں نا تو پھر بڑے بزرگ بچاؤ. یہ ٹیڈی بزرگ ہیں نا، ان کو بچانے کی کوشش نہ کرو. بڑے بزرگ ہیں، وہ صحابی ہیں، انہوں نے 40 سال حکومت کی ہے، 19 سال گورنر اور 20 سال 54 صوبوں کا امیر المومنین، اور اس کے ہاتھ پر تقریباً 50,000 صحابہ نے بیعت کی ہے. معمولی آدمی ہے وہ کہ آپ یوں ہی ان کے خلاف انادی غلطیاں، معاویہ کی انادی غلطیاں. اور چکوال والوں نے لکھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے 3 طبقے ہیں، ایک مہاجر، ایک انصار. تیسرا طبقہ ہے والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی. ان کے بارے میں یہ آیت ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں معاویہ نہ مہاجرین میں نہ انصار میں. تیسرا طبقہ جو تھا والذین اتبعوہم، انہوں نے بجائے اتباع کرنے کے علی سے جنگ کی تو وہ تیسرے طبقے سے بھی نکل گئے. جی یہ ہیں جناب، ان کے ہاتھ میں اللہ نے گوٹیاں دی ہیں، بے لڈو کھیڈو، کس کو رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. والذین اتبعوہم کے زمرے سے بھی معاویہ نکل گئے. جو بھی معاویہ کا نام لے تو حضرت کہتے تھے خارجی.
مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے حضرت معاویہ پہ کتاب لکھ دی، انہوں نے کہا جی خارجی ہے۔ میں نے واقعہ کربلا اس کا پس منظر لکھا، میرے متعلق لکھا خارجی بھی ہے مماتی بھی ہے، کریلا ساتھ نیم چڑھا، تو میرے متعلق یہ لکھ دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو معاویہ کا دفاع کرتا ہے، حضرت علی کو خلیفہ رابع مانتا ہے، حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے کہیں بلند مانتا ہے، کیوں بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ والسابقون الاولون میں، وہ بچوں میں پہلا مومن ہے۔ حضرت معاویہ تو بعد کے ایمان لائے نا، حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہم خارجی کیوں ہوئے بھائی؟ پاگلوں کو اتنا پتہ نہیں کہ خارجی ہوتا کون ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ خارجی کسے کہتے ہیں۔ خارجی وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علی کی جماعت میں تھے، حضرت علی کے گروہ میں تھے، حضرت علی کی ولایت خلافت کو منصوص من اللہ سمجھتے تھے، وصی و رسول اللہ مانتے تھے، کہ جو لوگ ان کی خلافت کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، کہ وہ نص کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو وہ کہتے تھے حضرت معاویہ بھی کافر ہیں، اور جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر۔ جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کی نا، تو پھر یہ لوگ کہنے لگے معاویہ کافر تھا، جس نے معاویہ سے صلح کی ہے نا الیاذ باللہ وہ بھی کافر۔ انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہنا شروع کیا۔ حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے نکالا تو یہ کیا کہلائے؟ عقل کے اندھوں، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو کوئی سمجھ آئے کوئی نہیں بھائی خارجی کہتے کسے ہیں، جو معاویہ کا نام لے خارجی ہے جی۔ اب آپ کو پتہ چلا خارجی کون ہے؟ جو حضرت علی کو بھی نہیں مانتے تھے اور معاویہ کو بھی نہیں مانتے تھے، انہیں حضرت علی نے اپنے جماعت سے خارج کر دیا تھا۔ جو آدمی یزید پہ تبرہ کرے گا نا وہ معاویہ کا دامن نہیں بچا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ آپ بتائیں، آپ فیصلہ کریں۔ ایک بہت بڑی مسجد ہے کسی شہر کی، جامع مسجد، اس میں ایک خطیب ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، بڑا احترام ہے، ادب ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا، بہت بڑا عالم ہے۔ اس کا بیٹا، اس خطیب کا بیٹا کبوتر باز ہے، زانی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور وہ عالم صاحب جمعے کے دن اس بیٹے کو ممبر پہ بٹھا دیتا ہے کہ تو جمعہ پڑھا، وہ فاسق، فاجر، زانی، شرابی۔ لوگ اس عالم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا کام کیے، کیا کہیں گے؟ اقربا پروری کیے، مولانا نے غلط کام کیے، یہ بیٹا اس قابل نہیں۔ اگر وہ ایسا ہی تھا تو جس معاویہ نے اس کو ولی عہد بنایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جناب؟ اس کے بارے میں کیا خیال؟ فرماتے ہیں جب انہوں نے ولی عہد بنایا تھا اس وقت صحیح تھا، اس وقت صحیح تھا، بعد میں غلط ہوا۔ میں نے کہا حضرت معاویہ 22 رجب کو فوت ہوئے، 28 رجب کو خبر پہنچی مدینے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، خبر پہنچی مدینے کے گورنر نے حضرت حسین کو طلب کیا اور بیعت کی درخواست کی گئی۔
حضرت حسین نے مہلت مانگی اور اس مہلت کی وجہ سے وہ مدینے سے تشریف لے گئے۔ تو یہ 22 رجب اور پھر 28 رجب 7 دنوں میں خبر پہنچی مدینے۔ حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ فسق و فجور کی جو خبر تھی یہ ذرا تیزی سے آ گئی تھی۔ پہلے مدینے پہنچ گئی تھی، بے فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا، انہوں نے جو بیعت سے انکار کیا تھا۔ تو یہ کٹ حجتیاں ہیں ان لوگوں کی۔ مولانا محمد امین صفدر، انہوں نے تجلیات صفدر میں، اللہ اکبر، جب یزید دشمنی میں بندہ اس طرح آگے نکلے نا تو پھر اسے ہوش نہیں رہتا۔ تجلیات صفدر میں انہوں نے لکھا یزید اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا اس کی بہنیں کون تھیں؟ کس کی بیٹیاں تھیں؟ شرم نہیں آئی لکھتے ہوئے؟ معاویہ کی بیٹیوں کے متعلق یہ لکھتے ہوئے حیا بھی نہیں آئی؟ یزید اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتا۔ اگلی سنو، یزید کو معاویہ نے بلایا اور بلا کے کہا بیٹا دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، یہ جو تم کام کرتے ہو نا زنا شنا کا اور شراب کا، یہ دن کے وقت نہ کیا کرو، رات کو کر لیا کرو۔ جی یہ صحابی اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کیا تصویر پیش کی ہے آپ نے حضرت معاویہ کی، جو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بے دن میں یہ کام نہ کیا کر اور رات کو یہ کام کر لیا۔ یہ تجلیات صفدر میں آپ پڑھیں، میں آپ کو صفحہ نمبر بھی بتا دوں گا، اور آپ کے پاس وہ ہو یا کبھی خریدیں تو اسے آپ پڑھ بھی لیں۔ ہمیں تو حضرت معاویہ کی صحابیت عزیز ہے، یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی صحابیت عزیز ہے کہ ان کی صحابیت داغدار نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کے متعلق یہ دعا مانگے، اور مانگے بھی منبر پر جمعے کے دن، مولا اگر میں نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر، تو مولا اسے آخر تک پہنچانا، اور اگر میں نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے اپنی برادری اور بیٹے ہونے کی وجہ سے، تو یا اللہ خلافت تک پہنچنے سے پہلے پہلے اسے موت دے دے۔ کوئی باپ یہ دعا کر سکتا ہے؟ مانگ سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا؟ تو جب دوسری بار آپ نے کہا اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، تو پھر آپ کی خالہ بولی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو نا، اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تم پہلے لشکر میں ہو گئی۔ تو جب پہلا لشکر روانہ ہوا یہ اس میں شامل ہوئیں، اور لشکر جب واپس آنے لگا تو انہیں اونٹ پہ بٹھایا گیا، تو کجاوا گرا، ان کی گردن کجاوے میں پھنس گئی اور انہیں اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ پہلے لشکر میں یہ شامل تھی۔